محبت کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ غالباً میں آپ کے ہاں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ مجھے آپ کے ذوق کا اندازہ نہیں ہے۔ ادھر یہاں کے جو لوگ ہیں کوئی ایک آدمی جائے ان کو گزارش کرے کہ خاموش ہو جائیں، ان کا شور جو ہے وہ ادھر سے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ایک آدمی بس زیادہ نہ بولیں، ان کو سننا نہیں ہے تو دائیں بائیں چلے جائیں، اگر سننا ہے تو خاموشی سے سنیں۔ آپ پنجابی زبان پسند کرتے ہیں یا اردو؟ پنجابی؟ ابھی کمرے میں مجھے کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ اساں تہاڈی تقریر سنی جن دے وچ تسی ان اللہ علی کل شیء قدیر تے بڑا زور دیتا ہے تے وہی دوبارہ بیان کرو، لیکن میں سوچ رہا تھا انہوں نے بیٹھا کہ اس پاک دی محفل اور اس سے پاک دی محفل دی نسبت نال شان اولیاء کرام جڑی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر کسی مزید کوئی موضوع دینا چاہو تو میں حاضر ہوں۔ اس کی مناسبت نال تے اولیاء کرام کی شان زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اور مضمون دینا چاہو، جو بھی مضمون دینا چاہو میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ ایک مسئلہ سن لو، ساڑھا قدہ سنیا دا حضور دا فرمان میں ہے ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ کوئی میرا غلام ایسا نہیں جڑا درود پڑھتا ہوئے دنیا دے جس خطے تے بھی درود پڑھے ان دی آواز میں پہنچ جاتی ہے۔ ساڑھے سارے کا ایمان ہے نا کہ آواز کٹوں گے سے پہنچے گی نا، جے سارے گوڑے تو منہ لے کے درود شریف پڑھیا تو پھر درود سے پھر بھی پہنچ جائے گا، آواز نہیں پہنچ رہی۔ اس واسطے جو تھی چاہتے ہو کہ تہاڈی آواز مدینہ طیبہ پہنچے تو سارے ذرا بلند آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم یا الحمدللہ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما أحمدك بجميع محامدك ما علمت منها وما
یا رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین سیدنا سید المعلا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأحبائه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. آمنت بالله وبرسوله وصدق الله ورسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام
محامد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک جل جلالہ دے لائق نے جس نے سانو ساری کائنات کو اچھی شان والے نبی دیتے تے سارے نبیاں دی امت نالو اچھی شان والے ولی دیتے ساڑھے نبی پاک ورگا کوئی نبی نہیں کیا ہے ساڑھے نبی پاک ورگا کوئی نبی باب آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لے آئے نے مگر ساڑھے نبی پاک ورگا کوئی نبی تقریباً ہر نبی دی امت دے وچ ولی ہوئے نے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے ولیاں ورگا کوئی ولی بھی نہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے زمانے دے وچ بڑے ولی ہوئے موسیٰ کلیم اللہ دے زمانے وچ راہب حضرت عیسیٰ روح اللہ دی امت دے وچ بھی بڑے ولی پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ روح اللہ دی امت دے وچ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے جڑے ولی نے اللہ نے جو شان انہوں نے دیتا ہے نا پہلی امت دے ولیاں نے نہیں عطا فرمایا بلکہ ان جاکو کہ پہلی امت دے نبی تے میرے محبوب دی امت دے ولی سرکار دا فرمان بھی ہے نا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اگر تاڑے تھے سبحان اللہ کہنے دا فیشن آئیے تو اچھی آپ کو اور زور تھی آپ کو سبحان اللہ ان فقیر کو قریباً کو 50 سال ہو گیا نے 50 سال تو زیادہ ہی ہو گیا نے سٹیج دے اٹھے میں بڑے بڑے صوفیہ کو بھی سبحان اللہ کو آ لینا ہونا بعد میں الحمدللہ آدھا اور تجربہ بھی الحمدللہ کچھ ہے اور زیادہ تر اللہ کا فضل ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم تو میں کو آماں تاڑے کروں تو پھر مدہ نہیں آنا آپ پہ تجھے کہہ دے سبحان اللہ حقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ ولی تے درکنار فرمایا میری امت دے جڑے ولی نے نا وہ بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے علماء تو مراد علماء ربانیین نے اور کتیاں نو شہید آکھنے والے مولوی نہیں کتیاں نو شہید آکھنے والے
کتے ہو سکتے ہیں مولوی نہیں ہو سکتے میں نے جو نوارا واقعہ جی کتا بھی شہید میں کہتی ظاہر ہے ہر بندہ اپنے آپ اپنے کچھ لگتے ہیں نشان بتانا ہے ہر بندہ اپنے کچھ لگتے ہیں نشان بتانا ہے ساڑھا تعلق فوجیاں نہ لے جڑے پاکستان اسلام اور رسول اللہ دیان دی خاطر جانا قربان کر دے اسی انہوں نے شہید آکھنا ہے انہاں دا تعلق کتیاں نہ لے انہوں نے شہید آکھنا کتے ہی لگے بلکہ نہیں کھا رہے بلکہ اگر کوئی کتا غصہ نہ کرے کہ میں نے انہاں نال کیوں ملا کتا غصہ نہ کرے جی کتے بعد غصہ کر دینے کہ تسی انہاں نال کیوں ملا دے ہو ہسی کوئی جائیں اللہ اللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علماء امتی میری امت دے علماء حق علماء ربانیین غوث پاک ورگے علماء یاد رکھو ساڑھا ایمان ہے کہ جڑا عالم دین نہیں ہو ولی نہیں ہو سکتا ولی ہوئے گا جڑا عالم دین ہوئے گا اگر ایک گل ہوتی نا کہ بغیر علم دین تو کب بنتا ہوگا کہ غوث پاک مادر ذات ولی سن غوث پاک مادر ذات ولی سن تے 8 سال مدرسیاں جو رہ کے علم نہ پڑھ دے ماں کو پوچھن واسطے گیا نا ماں جی میرے ساتھی چلے نے علم دین پڑھن واسطے اجازت ہوئے تو میں چلا جا ماں نے آکھا بیٹا تو میرا کلا کلا پتر ہے تیرے والد بھی وصال فرما گیا نے میرے کو اولاد اور کوئی نہیں لیکن میں تیرے درجات تے راہ وچ حائل نہیں ہونا چاہتا جا میرے والے اجازت ہے جا کے علم دین پڑھتے اپنے درجے بتا علم دین تو بغیر کم بندہ اللہ علماء امتی میری امت دے علماء ربانیین فرمایا بنی اسرائیل دے نبیوں دی طرح یہ تو کوئی ہے نا سمجھا کہ میں ایک کہا دیتا ہے کہ ولیاں دی شان نبیوں جنہی ہو گئی ہے نا نبیوں دا شان بہرحال ولیاں تو بلند ہے نبیوں دا شان بہرحال ولیاں تو بلند ہے اس کا مفہوم یہ لو گے کہ او طاقت جڑی اللہ نے بنی اسرائیل دے نبیوں نے عطا کی تھی سی نا او طاقت اللہ نے میری امت دے ولیاں نے عطا کر چڑی اتھے عطا طاقت ہو رہا ہے دیکھو نا میں تھا قرآن جو اس دن تھوڑی جی مباصرت ملا کے مباصرت پیش کرنا قرآن جو بنی اسرائیل کے نبیوں میں ایک بڑے معروف نبی نے حضرت عیسیٰ روح اللہ حضرت عیسیٰ بولو نا حضرت عیسیٰ بڑی اللہ تعالیٰ نے شان دیتی بڑا مقام دیتا ہوں کوئی شک نہیں لیکن سرکار نے فرمایا جو دنیا کے قرب قیامت وہ چاہوں گے نا وہ نمازاں میری امت دے پیچھے پڑھن گے سیاہ ستہ دی حدیث ہے الائمت منکم امام تاڑے بچوں ہون گے کیوں عیسیٰ پیچھے نمازاں پڑھن گے میری امت دا ولی جڑے نے وہ اکے کھلون گے حضرت عیسیٰ پیچھے کھلون گے حضرت عیسیٰ نو عرض کرن گے وہ لوگ کہ حضور آؤ جماعت کراؤ نماز پڑھاؤ
آپ نے فرمایا میں اس امت کی عظمت کے اظہار واسطے اگے نہیں پیچھے کھلونا چاہتا. او حضرت عیسیٰ جنہاں نو اللہ نے طاقت دیتی، طاقت جڑے مولوی ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، نبی کچھ نہیں کر سکتے. میں نہ ہونا تسی مرزے قادیاں ورگا نبی ویکھیا ہونا جڑا کچھ نہیں کر سکتا. سانو اللہ نے وہ نبی نہیں عطا کیتے جڑے کچھ نہیں کر سکتے. ساڈے نبی تھے وہ نے جڑے دنیا دا تختہ مردہ کر سکتے ہیں. روح اللہ دی طاقت سن قرآن دی روشنی چ. میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے میں سبق کے پڑھایا، فرمایا پتر جتنے جاؤ قرآن ضرور پڑھو تاکہ جے کوئی قرآن سن کے بھی نہ منے اور کچھ نہیں جو انہوں قرآن دی مار دے وجہ نہ. قرآن میں حضرت عیسیٰ کی طاقت ابری الاکمہ والابرس وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ طاقت ہے حضرت عیسیٰ جڑی اللہ نے عطا کی تھی. اس زمانے میں آج کل سائنسدانوں کا بڑا زور ہے نا. اب عجیب قسم کے بم بنا دے سائنسدان. یہ سائنسدان پٹھے ہی جمے وہ کام کرتے ہیں جس طرح دنیا میں وقت پوے بابا ہی وقت پایا ہے. نہ یہ جا کام کرتے تو نہ اتوں کی گل پہنچ. اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کے زمانے سے حکیمہ بڑا وقت پایا سی. حکیمہ ون سمجھنے نسخے، ون سمجھنے جناب بیماریاں دے علاج، ہر بیماری میں جلدی تو جلدی کنٹرول کرنے دا طریقہ. فلانا کہ میں اس بیماری نو اینے چچ کنٹرول کر لینا، میں اینے چچ کر لینا، بڑے بڑے دعوے. حضرت عیسیٰ انہاں حکیمہ جگر ہو گئے. حکیمہ بڑے دعوے کرتے ہو، بڑے تجربے رکھتے ہو تسی. کوڑی دا علاج آج تک کدی لگ گیا بندے نو کوڑ ہو جائے کوڑ. آپ نے فرمایا حکیمو کوڑ دا علاج لبیا جی مل گیا تانوں کوڑ دا علاج کر سکتے ہو؟ انہاں کیا نہیں عیسیٰ کوڑ دا علاج بڑی کوشش کی تھی ہے پھر اجے تک سانوں ملے آ وہ تو پھر وہ بھی آج تک ہون بھی نہیں کسی کو ہون بھی. آج کل دے ڈاکٹرہ کو بھی بڑے بڑے سرجنہ کو کوڑ دا علاج نہیں ہے. آپ نے فرمایا آؤ میرے سامنے کوڑی لے کے آؤ. میں اتے پاؤڈر نہیں لانا، میں آئنٹمنٹ نہیں لانی، میں انہوں گولیاں نہیں کھوانیاں، میں کیپسول نہیں دینے، میں ٹیکے نہیں لانے. کوڑی لے کے آؤ میں ہاتھ پھیرا گا کوڑ ٹھیک ہو جائے. علماء کرام تشریف فرمانے قرآن ہے کہ نہیں؟ جہاں شک کرے بے ایمان ہے کہ نہیں؟ کوڑ میں جات لاؤں گا. جہاں مولوی کہتے ہیں نبی ساڑھے ورگے نے میں کہہ رہا تم کوڑی نو ہاتھ لا کے بغا جے الٹا تینوں بھی کوڑ نہ ہو جائے پھر کوڑ دی مرضی ایسی ہے. بچے بیوی پیر پرا پانڈے وکھرے کر دیتے ہیں نہ بھائی تیرے پانڈے دکھا تھا سانوں بھی کوڑ ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ حکیمہ نے کیا یار لے آگے دیکھو سے صحیح ایک کوڑی پھڑ کے لے آندہ عیسیٰ کوڑی آ گیا. آپ نے ہاتھ پھیریا ایک منٹ سے کوڑ گیا. ابری الاکمہ والابلس فرمایا حکیمہ پھربیری دا علاج بنایا جی پھربیری دا. ہاں ہون بھی نہیں ہے پھربیری دا علاج اج بھی ڈاکٹر کو جاؤ پوچھ کے بھی
ٹونے ٹوٹ کے لگ گیا تیر نہ لگا پکا پکا علاج نہیں کوئی باری ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا حکیموں تاڑے کرو اجے تک پھل بیری دا بھی علاج نہیں میرے کو لے آؤ میں ہاتھ پھیرا گا جسم ٹھیک کر دیا گا طاقت ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی آنکھوں نا یار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ اللہ ماں دے پیڑ جو جڑا انہ جمعہ ہے انہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ نا چنگا پڑا ہوئے بعد میں چکھا خراب ہی ہون نانا جڑا ماں دے پیڑ جو جمعہ ہی انہ ہوئے میرے کو لے آؤ میں ہاتھ پھیراں گا بینا کر دیا آپ نے کر کے بخایا انہیں آئے آپ نے ہاتھ پھیرے ٹھیک فرمایا آؤ ایک ہو گل کرنے لگا جتے وجہ تاڑا تصور بھی نہیں تاڑے ذہن ایک ہو بیماریاں ہیں نا کہ تسی سوچ دے ہو کوشش کر دے ہو نسخے تیجاد کر دے ہو ٹرائیاں کر دے ہو کہ شاید کوئی نسخہ بن جائے تے ہوں او گل کرنے لگا جڑا تاڑے ذہن تصور بھی نہیں کہ تسی کوئی نسخہ ایجاد کرو گے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ بیٹا کیا تیری میرے بانی سب میرے پر منہ نہ گال آگے تھوڑے لگے ہیں وہ نہیں مان دے تم ایک اور نال لگتے بہت بڑا گناہ ہے بیٹا تصویرہ بنانا اللہ 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 فرمایا مردہ نیا مردہ مردہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى واحد متکلم دا سیکھا وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں مردے نو زندہ کرنا میں لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے میں نے اجازت دے چھٹی ہے عیسیٰ جا مردے نو زندہ کر لیا کر انہاں کیا عیسیٰ آگیا خیل دی گالے نا یہ تو واقعی سارے تصور جو نہیں یہ بھی کر کے وخاؤ حکیمہ 10-12 حکیمہ نو نال لیا اور کچھ 5-7 بندے نال لے ٹوٹ پیا پینڈ جڑے پینڈ جان پوچھن تاڑے پینڈ بندہ کو مریا ہے خدا سا بات ہے تو ضرور مارنا اگلے پینڈ چل جانا تاڑے پینڈ بندہ آج کو مریا ہے کوئی نہ تیجے پینڈ گیا بندہ کو سنا کیا چیز نہیں ہے ہماری ساڑھے کو نہیں پجمے پینڈ پہنچے نا پجمے تیو تھے کہ مائی بوئے جو بیٹھی وین پی پاوے ہائے وے پترا بن گھڑے ویلے چھاڑ گئے سوچنے والا آپ سننے والا ہے کہتا کہ شاید اندہ پتر چھاڑ کے نس گیا ہے اگے ہو گیا حضرت عیسیٰ نے پوچھا ماں کی ہو جائی اگر میں بچے آئی کوئی کہ پتر سی خیال سی کہ میرا بڑھاپا سامبے گا میرا جنازہ چکے گا میری منجی چکے گا وہ مر گیا ہے میں سوچ لیا میں نے کنے سنبھالنا ہے آپ نے فرمایا ماں کتھے ہی پتر کتھے ہی آگے آؤ پتر اندر لنگ جا منجی تے ہوتی ڈیڈ باڈی پئی ہوئی ہے لاش حضرت عیسیٰ اندر چلے گا کہ ایمان آ گیا بھائیہ دیکھ لو ذرا نبض نبض چیک کر لو واقعی مردہ مطلب بعد میں جو آکھو جی تم تے وہ تو سٹا میں آسی تو ایمو اٹھا دے حکیمان نبض تے آتر کی نبض ساکت انہاں کہا جی بالکل مردہ مجھے نال دانشوار بندے سن انہوں نے کہا تو اسی بھی چیک کر لو وہ سیانے بندے نے پوچھی نا بندہ مار گیا کہ نہیں مار گیا اور نبض نہیں بیک دے اور ناک کا کیا رکھ دے نہ مذاق نہیں انہوں نے جناب اپنی ٹرائی کی تھی انہوں نے کہا جی بالکل مردہ ڈیڈ آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ اس سے میرے مردہ زندہ ہو گیا مردہ یہ عیسیٰ علیہ السلام دی طاقت ہے طاقت اور میں نبی پاک دی امت دے فریاں دی طاقت ہے سب تو پہلے غوث پاک دکھا
آپ کھانا تناول فرما رہے سن، گوشت پکا ہویا سی، گوشت شوربے والا گوشت تناول فرما رہے سن۔ ایک سائل آ گیا، ہاتھ بن کے کھڑو گیا، حضور بڑی دوروں آیا، میں اصفہان دا رہن والا، اصفہان دا، اتھے تاڑا ایک مرید سی، انہوں پتا سی کہ میں کوڑی ہاں، انہیں میں نے آکھیا او کوڑیا، تیرے دنیا دا کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب ٹھیک نہیں کر سکتا، جا میرے پیر کو بغداد شریف چلا جا۔ کچھیا کونا سبحان یار یہ کھاگا کے دیکھا مقاشریاں کے غوث پاک دے نام دا سبحان اللہ بھی نہیں دیاکتے، جنہوں غوث پاک در پیارے اچھی آپ کو سبحان اللہ۔ میں دعا کروں گا یا اللہ جڑا سارے ہیں تو اچھی سبحان اللہ کے نا انہوں خواب دے وچ غوث پاک دا دیدار نصیب فرما۔ بولے ہو کہ نہیں بولے؟ لیکن ساری تقریر اچھی بولو گے تو پھر دیدار ہوئے گا، خدا کو جی ایک باری سبحان اللہ کے ہو جائے گا، ساری تقریر جڑا سب تو اچھی سبحان اللہ آئے گا، آکھے گا نا انشاءاللہ غوث پاک دے نام سبحان اللہ کو گے دیدار ہوئے گا۔ بار بار میں نے ان کہنا نا بابے آپ پہ ہی آگنا ہوتی سبحان اللہ، غوث پاک کا محبت ہے نا، دیدار چاہتے ہو نا تو بس ان مٹھے نہ ہونا، اچھی آگنا سبحان اللہ۔ آگیا سائل آکھن لگا حضور میں اصفہان چوائیاں تاڑے مرید نے میں نے آکھیا ہے او کوڑیا میرے پیران کو چاہ جا بغداد شریف تیرا کوڑ ٹھیک ہو جائے گا، حضور مہربانی فرماؤ۔ غوث پاک نا تھلے دھیان کر کے کھانا تناول فرما رہا ہے سارا گوشت شوربے لانا، تے آپ نے نا آج کر کے انہیں بلے ویکھیا مرادہ فرمایا غوث پاک نے مانا کہ روٹی کھا دی، وہاں لگا جی میں کوڑی ہے تو میں آیا ہے میرا کوڑ ٹھیک کر دے، آپ نے روٹی کھا دی، پیرہ دے دردے آئیے تھے ننگر کھان تو بغیر تری نا پیر جان دیتے، انہیں آکھیا حضور نہیں روٹی نہیں کھا دی، فرمایا آپ میرے نال بیٹھ کے روٹی کھا۔ بندہ آکھن لگا یہاں سے غوث پاک نے میری گل نہیں سنی کہ میں انہوں عرض کرنا پیا کہ میں کوڑی ہوں، تو یہاں انہوں کوڑ دی مرض دا اندازہ نہیں کڈی خطرناک ہے، تو میں نے فرماندے نے پہ بھی نال میرے بیٹھ کے روٹی کھا، میرے پانڈے چ میرے برتن چ میرے نال بیٹھ کے روٹی کھا، یہ تو جڑا میرے برتن چ کھاوے انہوں کوڑ ہو جاتا ہے، کہ آپ فرماندے نے پہ میرے نال بیٹھ کے کھا، انہیں خیرت کی دی حضور میں کوڑی ہاں، آپ نے ہمارا روٹی کھاتی ہو کہ حضور نے روٹی نہیں کھاتی، فرمایا آپ پر روٹی کھا۔ یہ بیچارہ پریشان کہ میں کوڑی میرے تو سکے پترہ میرے پانڈے بکرے کیتے غوث پاک فرماتے نے روٹی کھا، انہیں پھر سے باری عرض کی تھی حضور میں کوڑی ہوں، اور آپ نے فرمایا میں سن لیا کوڑیا آ میرے میں روٹی کھا۔ بہ گیا حکم سی بہ گیا، اور برکی توڑن دی بھی طاقت نہیں، کوڑ میرا ہاتھ گل گئے، برکی توڑن دی بھی طاقت نہیں، آپ نے فرمایا بہ گیا کھانا کیوں نہیں، کہ حضور میرے ہاتھاں کی طاقت نہیں میں برکی توڑا، کمال شفقت میرے غوث پاک دی اپنے دست اقدس در برکی توڑ کے پڑھائی فرمایا لہون کھا، انہیں کو انگلیاں نل پکڑن دی بھی طاقت نہیں سی، انہیں ہتھاں دیا نہ کبیاں نال پکڑی برکی لگا موج پان، آپ نے فرمایا سالن بھی لال ہے، شوربے دے وچ روٹی ڈوبن لگا تے کوڑ والے ہاتھ بھی ڈوب گئے، ہاتھ بھی کمپن لگ گیا۔ غوث پاک فرمان کے میں نے کنی شفقت کی تھی ایک کوڑی ہونے دے باوجود میں نار بھا کے روٹی کھوان لگا، ایک اڈا گدہ ہے کوڑ والے ہاتھ میرے جوڑ پہ ڈوب دیتے، کمبن لگ پہ ڈرتا ڈرتا، آپ نے فرمایا ڈرنا ڈرنا روٹی کھا، اور ہاتھ جڑے غوث پاک
بس خردہ شورے وچ جڑے ڈبے سن ہاتھ او جسے نے باہر کٹے تے ہاتھ اینج ہو گئے جی میں زندگی ساری کدی کوڑ ہویا ہی نہیں دسیا عیسیٰ علیہ السلام تے ہتھنا تے سرنا تے میرا شوربہ جگہ نا وہ بھی کوڑ ٹھیک کر لے گا سالن شوربہ یہ طاقت حضور کی امت فریاں تھی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ روح اللہ مادر ذات نبینے نو بھینا کرتے تھے سن میں اجازت ہوئے اگر مائنڈ نہ دو تو اپنے پینا دی بھی ایک گل کر لوں کی خیال ہے شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ کراچی دے وچ ایک حافظ ناسی نبینا مادر ذات نبینا سی انہا ناسی حافظ محمد یونس ایک کوئی سن 35-36 دی گل ہے جیڑا پیر ملے انہوں آکے یہ اکھاں دل سکتی ہے جیڑا نیک بندہ ملے جیڑا عالم دین ملے آکے ضرور میری اکھاں واسطے دعا کرو میں نے اکھاں مل جائیں سبحان اللہ مادر ذات نبینا لیکن انہیں دل سے تڑپ انہیں دل سے تڑپ پڑی کہ میں نے اکھاں ملن تڑپ جیڑا گل کرے اکھاں کے رکھے جیڑا گل کرے اکھاں انہوں کو میرے ورگا سرکار دے مدینہ طیبہ دی حاضری دینے والا مل گیا انہیں کیا ہے حافظہ وہ ہمیں تھا تے تکے نہ کھا جا مدینہ طیبہ ٹوڑ جا سرکار دی بارگاہ حاضری دی تینو اکھاں مل جان گیا حافظ بھی بڑا ڈاڈا پکا ارادے دا وہ جناب وہ تو بہری جہاز ہوتے سن ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں سن بہری جہاز سے کراچیوں بیٹھا جناب تے مدینہ شریف آ گیا تے جالیاں مبارکہ کو پکڑ لیا جالیاں مبارکہ کو پکڑ لیا تے رونا شروع کر دیتا رونا نعرہ تکبیر رونا شروع کرتا وہ تو نائٹیاں دی حکومت نہیں نہ دی آئی ترکیہ دی حکومت سے وہ تو جالیاں نو ہاتھ لانا کوئی منع نہیں سی تے نہ کوئی روکدا سی انہیں حضور دیاں مواجہ شریفانیاں جالیاں نو ہاتھ کر کے پکڑ لیا تیرالے روئی جاوے گل ایک ہی کرے یا رسول اللہ کھا دے دیا روٹی کھانی انہیں چھڑ دیتی جاوے بولو براز کرے وضو کر کے پھر آ جائے اور جالیاں پڑھ کے دن بھی روے رات بھی روے تے گل ایک ہی حضور اکھاں دے آخرے کو بندہ جتو جاگے 2 دن 3 دن تے نیندر تے آن دی ہمیں کچھ بھی آؤں گے جب بھی بھکا ہوئے وہ کتے کھلوتا تھک گیا تے گوڑیاں پر نے ڈگ پیا اسے بہ گیا نا تے تھوڑی جی انہی آنکھ لگ گئی بس جسے نے آنکھ لگی سرکار نے دیدار عطا فرما دیا انہیں اتھے بھی پہلی یہی گل کی تھی یا رسول اللہ اپنے ماں بھائی آپ جا کیوں آئے ہیں لما دیتا یا حافظ حضور اکھا میرے آقا اکھا نہ رہی ہے اکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ شرکپور شریف چلا جا
تیریاں اکھاں دا حصہ اتھے ہی ہے. انہیں آگیا حضور شرک پور ایک پنڈ ہے بڑا بڑا, اتھے یقیناً بندے چوکے سارے رہندے ہوں گے, میں کیوں جا کے آکھاں؟ آپ نے فرمایا اتھے میرا ایک شیر رہندا ہے, شیر محمد. انہیں کو چلا جاتے وہ اکھاں مل جانیاں, وہ آٹا ڈیپو تو ملتا ہے نا. انہیں آگیا تیرا آٹا تیرا جو ہے نا ڈیپو شرک پور شریف والا, اتھے تیرا حصہ بھی آئی جا کے رہ لے. اور انہیں یقین آ گیا کہ سرکار تک کر لے آیا, اتھوں سے نہ ہونی ہی کوئی نہیں. بحری جہاز سے بیٹھا, اجازت رہی, بحری جہاز سے بیٹھا, کراچی آ گیا, گڈی سے بیٹھا, لاہور آ گیا, بس سے بیٹھا, شرک پور شریف پہنچ گیا. رات تھوڑا لیٹ پہنچیا, لیٹ. تو میاں صاحب قبلہ دی عادت طیبہ سی, عشاء تو بعد آرام فرماتے سن, کسی نے ملتے نہیں سن. عشاء تو بعد بس ایکو ناری ملاقات ہوتی سی. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. دن سارا دن بندیاں نو ملنا, انہاں دی انتظامہ سننیاں, دعاواں کرنیاں, لیکن رات نو کسے نہیں ملنا. حافظ اور بے تاب اور پتہ سی کلیا سرکار نے میں نہ ہونی کوئی نہیں. آکھا لگا میں نے میاں صاحب نے ملا, میں بڑی دور ہوں, میں مدینہ طیبہ چھواں, میں نے میاں صاحب نے ملا. انہاں کیا کچھ بھی ہے, ساڑھے وچوں کسی دی ضرورت نہیں آپ دی خوابگاہ دے وچ جاوے, جو اتھے کوئی جاوے تیرا پیغام ہو جاوے. او مسجد ہی سامنے اتھے بہ جا, دن چڑھے گا میاں صاحب نے ملاقات ہوئے گی, جو تیری دل درے دا تو عرض کر رہی. بیچارہ مجبوراً جا کے مسیطے لمحہ پہ گیا, نیندر کتوں آوے, جنہوں پتا ہوئے بھی دل چڑھنے دے کام بن جانا ہے. جا کے لیٹ گیا, پچھلی رات دا ویلا ہویا تہجد دا, میاں صاحب بھی کرو اٹھے تھے اتھے ہی آ گئے. اسے مسجد دے وچ تے حافظ لیٹیا ہویا سی. حافظ نے پیران دی آہٹ سنی, بندہ کو آ گیا ہے, لگتا ہے اٹھن دا ویلا قریب ہو گیا ہے. حافظ بھی اٹھیا, ٹوٹا کے ٹوٹیاں نو جا کے استنجے خانے سے گیا, استنجا کیتا, آ کے ٹوٹیاں نو ٹوٹا کے لپیا, وضو کیتا. میاں صاحب نے بھی نفل دیتے, حافظ بھی آ کے نال نفل نیت دیتے. نفل پڑھن تو بعد جو میاں صاحب نے معمولات سن وہ مشغول ہو گئے. ادھروں جسے لئے صبح طلوع ہونے لگی نا, صبح ٹائم ہویا, آپ فرمان لگے بیلیا ابوہ کھول کے ویکھی پاؤ پھٹی ہے کہ نہیں. اپنے نبی دیا لگے سمجھتے ہو کہ پاؤ پھٹ, بیلیا ابوہ کھول کے ویکھی پاؤ پھٹی ہے کہ نہیں. انہیں اندھی کر کے نا بڑی اکھاں میں جانے, وہ جو میں حافظ کر دے رہے ہیں جانے. انہیں کہا پائیا میں آنا اٹھیا, آل قسم آ رہا, پائیا میں آنا. آپ 2 منٹ خاموش رہے, پھر فرمایا بیلیا اٹھ کے ویکھی پاؤ پھٹی ہے کہ نہیں. انہیں پھر آ کے کہ پتا نہیں میری گھر سمجھ نہیں آئی. آکھا لگا پائیا میں آنا. تیسری باری آپ نے پھر فرمایا بیلیا بوا کھول کے ویک پاؤ پھٹی ہے کہ نہیں. واپس گرمی کھا گیا, آکھا لگا تینوں آکھا میں آنا. جب میاں صاحب بھی جلال سے آ گئے, بھی پیلن والا تینوں کون ہے, تو تو ڈکرا کنے کرنا پیا. آپ نے فرمایا اور نہیں آ, اس سے واسطے تو تینوں آخنا پیا, جا بوا کھول کے پاؤ ویک رہا. آپ نے فرمایا نہیں آ, جب میں ایسے واسطے دارہ میں جا بوا کھول کے بیخ لیں. انہیں جسے جا انہوں محسوس ہو گیا کہ کم بڑھیا ہے لگتا ہے, اٹھیا جا کے انہیں بوا کھول لیا. ادھروں مسجد دا بوا کھول لیا, ادھروں دیا آنکھاں والا بوا کھول گیا.
علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. مزہ نہیں آیا؟ ہولی پہ گئے، وٹھے پہ گئے. اپنا پیار تھوڑا اونچی بولو. حضرت عیسیٰ تے اکھاں تے ہاتھ پیر دے سن، ہاتھ تے نبینے نو بینا کر دے سن، تے صرف ہاتھ نہیں پھیریا. جا اٹھ لے ویکھ لے ہاتھ نال تے کی لوڑ ہے، اونچی ویکھ لے. حضور کی امت بنیاں دا شان ہے. میں نہیں، حضور نے فرمایا تہاڈے پیچھے نے پڑھدا پڑھا. حضرت عیسیٰ روح اللہ دا دعویٰ، کوڑی دا کوڑ ٹھیک کرنا، پربیری والے دی پربیری ٹھیک کرنا، مادر زاد نابینے دیاں اکھاں صحیح کرنا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى مردے نو میں زندہ کرنا. میں اللہ اللہ اللہ. قرآن ہے انہیں دے بیچے کسی مشاک نہیں نہ ہو سکتا. آکھیا کوئی میں نہیں مانتا، کوئی مائی دا لال آکھیا بخاوے گا میں نہیں مانتا. قرآن ہے. لرد پہ گی تیرے منہ تے پھٹکار پہ گی، پھر جب میں کتا جائینے میں تو بھی کتے طرح ہو جائے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں مردے نو زندہ کرنا. بڑا معروف واقعہ ہے، جس سے دلوڑ کوئی نہیں، صرف اشارہ کرنا. عیسائی آکھن لگا میرے نبی افضل کیوں؟ تاکہ قرآن سے لکھیا مردہ زندہ کر دے سن. ساڑھے نبی نے کدھی مردہ زندہ کیتا ہے؟ تو ساڑھے سنی ماشاءاللہ یہ نہیں ہوتے نے، ادھروں سنیا ادھروں کر دیتا. سویرے کسے پوچھا جی علامہ صاحب لاہوروں ایسا تقریر کیا کی تھی؟ اور جی سبحان اللہ بڑی اچھی تھی. کی آکھیا ہے؟ یاد کوئی تقریر بڑی اچھی کی تھی، پتہ نہیں کی آکھیا بول پر. ہاں ہاں کوئی اور ہندہ تے آخدہ ہاں ہاں ساڑھے نبی نے بھی مردہ زندہ کیتے نے. جا جا کے حضرت جابر کو پوچھ کے ویکھ لائے جنہوں نے شہید ہوئے ہوئے پتروں نبی پاک نے آواز دے کے زندہ کیتا. دعوت کی تھی نا، دعوت تے بکری دیوا کی تھی. منڈے سن دو چھوٹے چھوٹے بچے 5-4 سال دے، یعنی بکری دیوا کی تھی نا جابر نے. ایک بچہ کول سی دوجا باہر سی. وہ وڈا پر آجے ہم آیا تو انہوں نے آکھیا آج ابو نے بکری ذبح کی تھی. انہوں نے کہا کیویں کی تھی؟ آگے آ تر مجھے کوٹھے دے آ تر میں داسنا کیویں کی تھی. وہ کوٹھے دے لگا ہے لمحہ پاؤ، وہ لمحہ پڑا انہوں چھوڑی پڑھ کے نا انہیں گردن سے بڑی آکھنا کہاں جی کی تھی. بچے سے سمجھ گوری انہیں کہاں جی کی تھی گردن سے میری. وہ خون جو تتیجیاں نکلیاں ڈر گیا. وہ ڈر کے پچھلی کھلی جان لگا نا کہ وہ اے میں کی کر بیٹھا. یعنی گردن سے چھوڑی پھیری خون نکلنے لگ گیا. وہ پچھلی کھلی گیا کوٹھے تو تھلے ٹکا. بریڑا کون سی رہے گا کوٹھے سے جو تھلے ٹکا. ماں نے جسے ویکھیا نا تتیجیاں خون دیاں، ماں اتے گئی جو تجھا بچہ تھلے آ گیا. ماں نے ویکھیا بچے دی خون گردن جو نکلنا پیا ہے، کول چھڑی پئی ہے. جسے پاؤں کے کوٹھے تو تھلے ویکھیا تو تجھا تھلے ٹکا پیا ہے. دونوں پتر شہید ہو گئے. دونوں دیا لاشاں نو چکیا کمرے دے وچ ایک کونے چ رکھ کے اسے کپڑا پا دیتا. خاوند لکڑیاں لین گیا ہویا سی، واپس آیا نا حضرت جابر. انہوں نے آکھیا کتنے نے بچے؟ انہوں نے آکھیا میں تیرے بچیاں دی گل دس رہی ہوں پر میرا وعدہ کر جب تک سرکار دعوت کھا نہیں جان گے تو دسے گا. کیوں یہ تو سرکار نو دس دیتا کہ آپ نے دعوت ملتوی کر دینی ہے. ساڑھے گھر حضور دا برکتہ ہمارا قدم جو ہے نا وہ نہیں آئے گا. تے بچے تے اللہ نبی پاک دے صدقے اور دے دے گا.
انہوں نے بھی دل سے گل بہ گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں دستا، اگے آ گل ہی آؤ ویکھ لے اندر جا کے چادر کے تھلے میں بچیاں کی لاشاں رکھیاں نے، سرکار نے ایک باری آن دے موائے صحابہ کرام دے کھانا تناول فرمان دعوت خان جنہوں کھا کے فارغ ہوئے نا پھر اس کے لیے حضور جاندہ جاندہ جنازے بھی پڑھا جا۔ حضرت جابر نے فرمایا ٹھیک ہے تو کھانا پکا، میں سرکار کو بلانا چلا گیا، حضور دعوت تیار ہے تشریف لے آؤ، آپ نے صحابہ کرام جڑے کول بیٹھے سن نال لیا، جابر دے گھر حاضر ہو گئے، تشریف لے آئے۔ دسترخوان بچھا دیتا، کھانا رکھ دیتا، سرکار نے فرمایا جابر آؤ نا تجھے بھی گھر والے بہت تمہیں پتا میرا طریقہ ہے، میں جدے گھر دعوت جاواں گھر والے نال باغ روٹی کھوانا، اور جنہوں پتا ہوگے دو پتروں کی لاشاں اندر پئیاں تے اندر روٹی کیویں لنگ دی، لیکن جبرن بہ گئے، جبرن ٹھیک ہے دور میں بیٹھنا میں کھانا آپ دے نال بہ گئے نال دسترخوان دے۔ آپ نے فرمایا بچیاں نوں بھی بلانا، تو تے بہ گئے بچیاں نوں بھی بلا۔ عرض کی تھی حضور وہ بڑے دور کتے گئے نے آپ پہ آن کے کھا رہے ہیں تسی تناول فرماؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں جب تک آن گئی میں نہیں ہوں، اکھاں چانسو آ گیا۔ عرض کی تھی حضور جنی دور پھر او چلے گئے نے انہوں نے میں نہیں بلا سکتا، آپ بلا لو۔ آپ نے دواں بچیاں نوں اتنے بیٹھیاں بیٹھیاں آواز دیتی، اندروں دوویں زندہ ہو کے حاضر ہو۔ یہ کوئی چھوڑنے والا یاد کرنے والا ہوتا تو وہ آخر نہ ہاں بھی ساڑھے نبی پاک نے مردے زندہ کیتے ہیں، لیکن انہوں نے آکھا ساڑھے نبی نے مردے زندہ کیتے ہیں، تاڑے قرآن سے لکھا ہے ساڑھے نبی نے کوئی پیتے ہیں چھوپا کو کچھ بھی نہ کولوں دی غوث پاک نام ہے۔ آپ کو فرماش کرنا لگا یا غوث آدم شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ نے فرمایا کی کہہ لے کہ حضور آدھا میرے نبی افضل نے کیوں نہ مردے زندہ کیتے ہیں، ساڑھے نبی نے مردے نہیں زندہ کیتے۔ غوث پاک نے نہیں فرمایا ساڑھے نبی پاک نے بھی کیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیلیا میں اگر کر کے بخا دیا تو میرے نبی نو افضل مننا ہے، مردہ زندہ میں کر کے بخاواں تے مینوں نہ مان، میرے نبی نو افضل مان۔ انہیں آکھا یہ تجھی کر کے بخاؤ تو پھر تے مرنا پائے گا۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے تازہ بندہ مریا ہویا زندہ کیتا سی، چل میں تنوں قبرستان جو زندہ کر کے بخاواں۔ عیسائی قبرستان جا گیا، آپ نے فرمایا ہاتھ رکھ، جیڑی قبر تے ہاتھ رکھے اوتھوں زندہ کر کے بخاواں۔ انہیں ایک قبر ویکھی پرانی کسی ہوئی، وہ سک سکتے بابی دی ہو مٹی باغ اچھی کر کے رکھتا، وہ کھلی قبر سی۔ انہیں آکھا یہ دی ہڈیاں بھی کر گیا ہون گیا، آکھا لگا دیا جو زندہ کر کے بخاواں۔ آپ نے فرمایا چھڑا زندہ کراں کہ جو کم کردہ مرے آئے وہ کم کردہ زندہ کراں۔ حشر برپا کر دیتا میرے غوث پاک نے، یہ وقت حشر کا سی۔ انہیں آکھا جی یہ میں ہوئے تو پھر کمال ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے پنڈ جو پوچھو قبر کندی ہے، ایڈی پرانی قبر کسی نے پتہ ہی نہ لگے۔ ایک بڑھا جا بندہ آیا، انہیں ویکھی آکھنے لگا اللہ پڑھاوے نہ آتے ساڑھے پنڈ دے جوگی جی خبر ہے۔ شیش ناک کالا ناک آگیا سی پنڈ دے بچے پڑھتا سی پیا، بندے انہیں دو ڈنگ مارے تو مار چھڑے۔ ان جوگی نے بلایا انہیں پھاڑ، انہیں بین بجائی، سپ باہر آ گیا، پر بجائے دے کہ وہ جوگی سپ نو بڑے، سپ نے بین بجاندے انہوں ماریا ڈانگ موجہ کر دیتا، جوگی بین بجاندہ بجاندہ مر گیا۔ یہ ان کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا قم بیزنی، میرے حکم نال کھڑا ہو جا۔ قبر پھٹ گئی، وچوں جوگی بین بجاندہ کھڑا ہو گیا۔
اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آنکھ لگا یارو اور جنہ دے غلامہ دی ایڈی طاقت ہے انہوں دے نبی دی کتنی کو طاقت ہوئے گی۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، نبی پاک دی امت دے ولی نبیاں دی گل نہیں کرتے، نبی تے میرے مصطفیٰ کریم دے غلام نے سارے کی۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت کو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، دنیا میں تشریف ہے، شادی کریں گے، شادی، ان کی اولاد ہوگی، ان کا وصال ہوگا، اور جہاں میری قبر ہے نا وہاں دفن کیے جائیں گے۔ حضور دے کھبے پاس سے پہلی قبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، ابو بکر صدیق دے نال قبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، 3 قبریں ہی نال نے، چوتھی قبر دی تھا حضور دے قدموں والے پاس سے۔ حضور نے فرمایا میرے روزے میں میری قبر کے پاس ان کی قبر بنے گی، حضرت عیسیٰ دی قبر نبی پاک دے قدمہ جو بڑھنی ہے، قدمہ جو، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے میں وہ نبی ہوں جو کوڑی کا کوڑ ٹھیک کرتا تھا، پرپیری کی پرپیری ٹھیک کرتا تھا، مادرزاد نبینے کو پینا کرتا تھا، مردے کو زندہ کرتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا تھا، لیکن میرا مقام نبی پاک کے قدموں میں ہے۔ غوث پاک دی شان بڑی اچھی شان میرے غوث پاک، حقیقت ماما پتر روز روزے نہیں جانا دیا، صدقے جاما قربان جاما اس عظیم ماں دے جنہیں سن غوث پاک ورگے پتر تھا۔ اسے سال 10 بچے گیلان شہر کی ہو جمعے، کتنے بچے؟ اسے سال، جس سال غوث پاک پیدا ہوئے نا، اسے سال 10 بچے گیلان شہر کی آپ دے شہر دے وچ ہور جمعے نے، سارے ولی اللہ۔ غوث پاک دی کرامت ہے۔ اور جنہوں آپ اجازت لے کے پڑھنے واسطے چلنے نہیں نا شہر بغداد، تو جتنے آپ نے جا کے داخل ہونا سی نا، اتھوں جو استاد سا نا علامہ صاحب، وہ بڑے بد صورت سے، لمبے لمبے داند، کالا شاد تمر کا رنگ، اکھاں پٹیاں ڈراؤنیاں، تے برقع پا کے رکھتے سن، کیوں انہوں نے مقتدیاں دی اوقات دا پتہ سی، کہ میں کڈا حافظہ، کڈا عالمہ، کڈا جید مدرس ہاں، مگر جدو انہوں نے میرا منہ ویکھ لیا نا کہ ایڈا بد صورت ہے نا، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، انہوں نے آکھا ہوں کام دے مولوی پیچھے نماز پڑھے، یہ نہیں ویکھنے دے کوئی نہ ہے یا نہیں، قرآن پڑھدا کہ نہیں پڑھدا۔ برقع پا کے رکھتے سن۔ ایک دن جناب انہوں نے بیٹھے بیٹھے خیال آیا، تے سر سجدے جا کے رون لگ پیا، یا اللہ تیرے محبوب دا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تاڑے جو بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھے، قرآن پڑھاوے۔ مولا کریمہ میں تیرے محبوب دے فرمان کو چیلنج نہیں کرتا، نوز باللہ میں نہیں آکھدا تیرے محبوب دا فرمان ٹھیک نہیں، فرمان سچا ہے، مگر میں ایڈا گناہگار ہاں کہ 25 سال ہو گئے نا درس قرآن دینا پیا، اجے تک میں منہ بخان جوگا بھی نہیں ہے۔ رو کے سجدے چ رو کے دعا منگی، سجدے چ روندیاں روندیاں آنکھ لگ گئی، خواب دے وچ ارشاد ہویا، علامہ صاحب تہاڈی دعا قبول ہے۔
چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عرض کی تھی کیویں ہوئے گا؟ فرمایا ان قریب ایک گیلان شہر چوں بچہ پڑھن واسطے آئے گا، او میرا ولی ہے۔ ان واقعہ تاڑے چہرے تے ہاتھ پھیرے، چہرہ ٹھیک ہو جائے۔ چہرہ ٹھیک اللہ نے کرنا ہے مگر ہاتھ ولی دا لگنا۔ یا اللہ جے گران شہر تو ایک دی بھی جائے 5-7 بچے آ گئے، میں سارے کمیں بخواؤں گا، ذلیل ہوں گا۔ مولا کریمہ 10 دا نا کی ہوئے گا؟ فرمایا اسمہ عبدالقادر، اس کا نام عبدالقادر ہے۔ یا اللہ جے 2 عبدالقادر ہوئے تو میں تم آ کے منہ بخواؤں گا۔ اللہ نے خواب دے وچ غوث پاک دا دیدار کرا دیا۔ حافظ صاحب ماہیے بھی آپ دی طرف ترپ دینے پہ کدو دن آوے گیلان شہر جو بچہ آوے کہ نام عبدالقادر ہوئے تے چہرہ خواب والا ہوئے۔ آواز آئی علامہ صاحب ایک قافلہ ہے، بچیاں دا قافلہ داخلہ رہنا چاہتا ہے مدرسے تاڑے میں ہونا کیا کتوں آئے؟ اگر گیلان چوں ہمیں بلا لاؤ جلدی جلدی۔ برکہ پایا ہے جانچیرہ تھلے کیتا قلم پکڑی کاپی پکڑی کینا تیرا بچیا انہیں آگے پہلا بچہ بولے عبدالرحمن لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو داخلے فلانے نمبر کمرے جا کے اپنا مصرہ بوریا وشال ہے۔ دوسرے نے پوچھا تیرا نام عبدالرحیم، تیسرے نے پوچھا فلانا میرا نام فلانا 10 بچیاں نے نام دسے، عبدالقادر نام دا بچہ ہی کوئی نہیں آیا۔ انہاں کیا ہو سکتا ہے اس قابلے چ نہیں آیا کسی اور قابلے چاہے۔ ایک بچہ واقعی رہ گیا 11ویں نمبر دا، 11ویں نمبر دا بچہ انہوں پوچھا بیٹا تیرا کی نام ہے؟ وہ کہنے لگا اسمی عبدالقادر۔ نا سن کے علامہ صاحب تے ہاتھوں قلم ڈگ پیا، چہرہ چپ کے ویکھیا خواب والا چہرہ، کاپی لگ دیتی قلم لگ دیتی۔ سبحان اللہ کہ بیٹا میں ڈال ذرا کمرے جاویں نا، تو پڑھنے واسطے آئے ہیں شاگرد بن گیا ہے۔ تو جڑے چنگے شاگرد ہوندے رہے نا استاد دی گل نہیں موڑتے۔ تے بیٹا میں تے میں ایک گل کہنے لگا موڑی نا، استاد جی حکم فرماؤ۔ وہ سارا خواب دا واقعہ بیان کیتا تے فرمان لگے بیٹا انکار نہ کری، تو اپنا ہاتھ میرے چہرے تے پھیر دے، تیرا کی بگڑتا ہے، میری زندگی سوچ جائے گی۔ ٹھیک ہے استاد جی کہ میری ہاتھ پھیریا تارا چہرہ ٹھیک ہوتا میں نے کی طرح دے؟ برکہ چکیا بیانک چہرہ چاہ کالا رنگ، آپ نے متھے والے پاسیوں اپنا ہاتھ مبارک پھیریا تے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر کسی بسم اللہ معمولی کا سمجھنا بسم اللہ پڑھ لو، کوئی گل نہیں پڑھ لو۔ علامہ صاحب نے فرمایا مولوی صاحب آدھے نے پڑھ لو، 3 نام نے 3 نام بسم اللہ جللہ رحمان رحیم، تینوں اس میں ذات نے بڑی طاقت ہے۔ سرکار نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ پھیریا، نہ صرف چہرہ خوبصورت ہو گیا بلکہ 14ویں رات چند طرح چمکن لگ پیا۔ حافظ صاحب نے برکہ لا کے پرہ سٹیا، بغداد دے بازار دے وچ چلے گئے تے لوکاں جدوں ویکھیا نا تے آکھن لگ پیا ایویں لوکی آکھدے سن چے میں گوئیاں کردے سن کہ حافظ صاحب بد شکل نے تاں برکہ پا کے لگتے ہیں۔ ویکھن اج پتہ لگا ہے نا حافظ صاحب تے برکہ اس واسطے پاندے سن کہ ایڈے سونے چہرے نوں کسی دی نظر نہ لگے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں سکی۔ یہ بچپن دی گل ہے، بچپن دی غوث پاک دے بچپن دی گل۔ کم و بیش 10 سال دی عمر تے چہرے تے ہاتھ پھیریا بدصورت چہرہ جڑا وہ خان دے قابل نہیں سی، 14ویں رات دے چند طرح چمک پیا۔ مولوی جدہ مرد ہے نا چہرہ وہ خان جو کہ نہیں ہوں گے۔
میں کہ تو ہی کسی غوث دے غلام کو ہاتھ پھرا لے تو ہی منہ بخان دے قابل ہو جائے اللہ اکبر درست العلم حتی صرت خطبہ فرمایا میں درس پڑھیا جدو درس پڑھ کے میں فارغ التحصیل ہویا نا تو میں نے کتب پڑھا دیتا گیا ماں نے جی آکھیا سی میں تیرے درجات دے وچ حائل نہیں ہونا چاہتی درس پڑھیا کتب پڑھ گیا شہر چ پھر نہیں بیٹھے جنگل چ جا کے بہ گئے دریائے دجلہ کنارے کتنا خوش قسمت ہی وہ دریائے دجلہ جن دے وچ وضو کرتے رہے میرے غوث پاک تے وضو دا پانی دوبارہ دریائے دجلہ سے گرن لگ گیا اور سارا دریائے دجلہ ہی متبرک ہو گیا حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہویا عبدالقادر کی کرنا پہ حضور کی کرنا ہے بیٹھا اللہ اللہ کرنا اچھا چکا پھر تو بہت میں ہونے آنا ہونے دا مطلب کی ہوں گا پھر تھوڑی دیر بعد آنا وہ ہونے کہہ کے گیا سال بعد آیا یہ ہونے میں رو حضرت خضر دی ہونے سال بعد آیا عبدالقادر تو مجھے اتھے بیٹھا تو آپ پتے فرمایا سی تو بہت میں آنا جب میں بیٹھا اچھا میں تو بہت میں ہونے پھر آنا وہ جو چھٹ کے گیا سال بعد ہونے پھر آئے وہ ہونے پھر سال بعد عبدالقادر بیٹھے ہیں کہ تُسی فرمایا جو سی اچھا تو بہت میں ہونے پھر آنا 30 سال جدو آئے ویکھیا تھے جب بھی غوث پاک ہوتے ہی بیٹھے نے عبدالقادر بیٹھے ہیں تُسی فرمایا جو کہہ سو اچھا آپ نے حضرت خضر نے اپنا جبہ لا کے غوث پاک نے پوایا فرمایا قطب الاقطاب دے عہدے حفاظ کر دیتا قطب الاقطاب اجے بھی ٹھن نہیں پئی دل رجیا نہیں پہلے کتب سن پھر قطب الاقطاب بن گئے سارے زمانے دے کتب جڑے سن نا اتھوں دے وہ آ کے ہدایت لے جاندے سن جنگل دے وچ آپ نہیں جنگل چھڑ کے شہر چ گئے اجے رجے نہیں نا غوث پاک فرماندے نے میں رات نو بیٹھا اللہ اللہ پہ کردا سا اللہ دا ذکر پہ کردا سا میں آسماناں دے اوتے انہیریاں راتاں انہیریاں چاند نہیں سی چڑھیا ہویا انہیری رات وچ ایک میں تخت آسماناں تے اڑدا ویکھیا جڑا بڑا چمکا پیا ماردا سی چمکا تخت چمکا پیا مارے تے بڑا سونا تخت میرے دل میں خیال آیا اللہ میرے اللہ جنہ تخت ایڈا سونا ہے اتے بین والا کڈا جو سونا ہوئے گا یا اللہ جنہ اتے بین والا ہے میں نے ہوتا دیدار عطا فرما زبانوں نے عرض کیتا دل چ خیال دل چ اللہ فرمانے لہم ما یشاؤون عند ربهم ذالک جزاء المحسنین اللہ نے فرمایا میرے ولی اس درجے دے بھی مالک ہوندے نے کوئی گل کرنا تے ہاتھ اٹھا کے منگنا نہیں پیندا زبانوں بولنا نہیں پیندا دل وچ ارادہ کرنا میں اس سے میرے پورا کر دے دل سے خیال آیا مولا کریمہ جندہ تک ٹینڈا سونا ہے اتنے بین والا کٹا کے سونا میں دیدار تے کرا دل سے خیال آیا اور اس بات فرماتے نے تخت تھلے آنا شروع ہو گیا within a few seconds چند سیکنڈ وہ تخت تھلے آگے سامنے میرے بچ کیا جب میں نے اٹھ کے کھرونا بہ گیا میں نے اٹھ کے کیوں اس تخت دے اتنے قبلی والے آقا تشریف فرما